السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. اللہ تبارک و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ یعنی اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دینے کے بعد اور اچھا مال، متوسط مال، درمیانی حیثیت کا مال خرچ کرنے کا حکم دینے کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں فقیری، محتاجگی کا وعدہ کرتا ہے اور فحاشی کا وعدہ کرتا ہے، بری چیزوں کا وعدہ کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنی طرف سے مغفرت اور بخشش کا وعدہ کرتا ہے اور فضل اللہ تبارک و تعالی کا فضل، انعام، بڑھوتری کا وعدہ فرماتا ہے. واللہ واسع علیم. اللہ تبارک و تعالی بڑا کشادہ فضل کرنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، نوازش کرنے والا ہے اور بہت زیادہ علم والا ہے. یہ آیت کریمہ اس سیاق میں آئی ہوئی ہے کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اپنی حلال کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اچھا اور متوسط انداز کا خرچ کرو. بری چیزیں جو بہت زیادہ یعنی سطحی قسم کی ہو، جس کی کوالٹی بہت زیادہ گئی گزری ہو، اس طرح کی چیز اللہ کے راستے میں نہ دو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں فقیری کا وعدہ کرتا ہے اور فحاشی کا وعدہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے مغفرت اور بخشش کا اور اسی طرح سے فضل اور انعام کا وعدہ کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ شیطان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہیں فقیری کا وعدہ کرتا ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہو گے، سوچو گے کہ اللہ کی راہ میں دے دوں، خرچ کر دوں، تو شیطان تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کرے گا. شیطان تمہارے دل میں ڈالے گا خرچ مت کرو، خرچ کرو گے تو تمہارے پیسے کم ہو جائیں گے، تمہارا فلاں کام رک جائے گا، تمہارا یہ کام کیسے مکمل ہوگا، اسے پہلے مکمل کر لو. دنیوی کام کاج، دنیوی ضروریات، انسان کی زندگی میں جو چیزیں ہوتی ہیں، ایسی بہت ساری چیزوں کا وہ وعدہ کرے گا. ابھی مت خرچ کرو، بعد میں خرچ کر لینا، ابھی خرچ کرنا نہیں اچھا ہے، تمہارے ساتھ تمہارے پاس بہت ساری ضروریات ہیں. اس طرح سے مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان تمہیں فقیری کا وعدہ کرتا ہے، یعنی تم فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے. اگر دے دو گے ابھی تو تمہارے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا، تمہارا کام کیسے چلے گا، تمہاری ضروریات کیسے پوری ہوں گی. اور فحشا کا وعدہ کرتا ہے. فحشا اصل میں فحشا کا لفظ فا حا اور شین، اس کا لفظ کسی چیز کے کھل جانے کے لیے، بہت زیادہ اوپن ہو جانے، بہت زیادہ یعنی کھل کر کے الگ الگ نمایاں ہو جانا، سیدھے سیدھے لوگوں کے سامنے آ جانا، اس طرح کی چیزوں کو فحشا کہا جاتا ہے. اب ہم لوگ بے حیائی کا ترجمہ کرتے ہیں فحشا کا، عام طور پر اسے ایک طرف خاص کر دیتے ہیں کہ بے حیائی یعنی گویا کہ ایک ایسا کام انسان کر رہا ہے جو بالکل کھل گیا اور ایک دم ہی آشکارا ہو گیا، نمایاں ہو گیا اور کھلا اس طرح کا وہ کام کر رہا ہے. اس طرح کا عام طور پر معنی کیا جاتا ہے. لیکن فحشا کا لفظ ایسا نہیں ہے کہ اسے کسی ایک طرف خاص کر لیا جائے. اصل یہ ہے کہ کسی بھی چیز، کوئی بھی گناہ، کوئی بھی جرم، کوئی بھی غلطی یا کوئی بھی ایسا منکر کام، گناہ کا کام جو انسان کرے اور وہ بہت زیادہ گھناؤنا ہو، گندا قسم کا کام ہو، تو اسے فحشا کہا جاتا ہے. اب یہاں پر مفسرین نے فحشا کا معنی یہ لیا ہوا ہے، فحشا کا معنی یہ لیا ہے کہ تمہیں فحشا کا حکم دیتا ہے، یعنی تمہیں اس بات کی تلقین کرتا ہے، تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اپنے مالوں کو جب خرچ کرو تو اس کا اظہار کرو کہ ہم نے مال خرچ کیا ہے، مال ہم خرچ کرنے والے ہیں، ہم نے دیا ہے، ہم نے فلاں جگہ خرچ کیا ہے، ہم نے تمہاری مدد کی ہے. ہم نے احسان جتانا یا ایسے ہی تکلیف پہنچانا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے فرمایا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اس فحشا سے مراد وہی ہے، تکلیف پہنچانا، احسان جتلانا یا ایسے ہی شو کرنا، ریاکاری، مثال کے طور پر اظہار کرنا کہ میں نے یہ مال خرچ کیا ہے، میں نے دیا ہے، یہ عطیہ میری طرف سے ہے، یہ تعاون میری طرف سے ہے، اس طرح کا ڈونیشن میں نے کیا ہے. اس طرح کی چیزوں کو مفسرین نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ فحشا سے یہ مراد ہے کہ اس کا حکم دیتا ہے کہ تم یہ کام کرو تاکہ تمہارا نام ہو، تمہارا چرچا ہو اور تم اس سلسلے میں مشتہر ہو جاؤ.
تمہارا نام روشن ہو جائے. تو شیطان کا یہ کام ہے، مال خرچ کرنے سے روکتا ہے. خرچ کر دو گے تو تمہاری ضروریات کیسے پوری ہوں گی، تم محتاج ہو جاؤ گے، تمہیں ہاتھ پھیلانے کی نوبت آ جائے گی، مت دو مت، اس طرح کی باتیں. اور پھر اس کے بعد اگر دے دیتا ہے انسان تو اسے حکم دیتا ہے کہ وہ احسان جتلائے، تکلیف پہنچائے اور ریاکاری وغیرہ کرے، اس طرح کی چیزیں. تو شیطان دو چیزوں، اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا ذکر کیا کہ شیطان تمہیں ایک چیز کا وعدہ کرتا ہے، ایک چیز کا حکم دیتا ہے. تو وعدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کہتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا بعد میں تمہارا، اگر تم خرچ کر دو گے تو تم محتاج ہو جاؤ گے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ خرچ مت کرو، مت دو. اور دوسری چیز، خرچ کرنے کے بعد شیطان تمہیں یہ سمجھاتا ہے کہ تم خرچ کیے ہو تو تمہیں چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تم نے خرچ کیا ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اس چیز کا اظہار کرو. یہ باتیں مفسرین نے یہاں پر بیان کی ہیں. دوسری آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ شیطان کا کام تھا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جب مال خرچ کرتے ہیں سخاوت کے ساتھ، فیاضی کے ساتھ، حلال مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کس چیز کا وعدہ کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے بخشش کا وعدہ کرتا ہے اور فضل کا. بخشش کا وعدہ کس چیز سے؟ بخشش کون سا گناہ ہے جس کی بخشش کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ وہی جو فحاشی ہے، فحشا جو گناہ، یعنی جس کے اندر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، ایسے ہی تکلیف دینے، سزا دینے، تکلیف دینے، ستانے، یا ایسے ہی مثال کے طور پر احسان جتلانے وغیرہ کا مسئلہ ہے. یہ برائی کی چیز ہے، شیطان اس کا حکم دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کے، برائیوں کے معاف کرنے کے لیے تمہیں وعدہ کرتا ہے کہ بندے اگر تو گناہ کرے گا تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا. اللہ کی طرف سے بخشش کا پروانہ، اللہ کی طرف سے بخشش کے وعدے، مغفرت کے وعدے کیے جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کے معنی ہوتے ہیں ایکسٹرا، اضافی، مزید، عطا، نوازش، اس معنی میں ہے یہ فضل. تو کیا مطلب یہ ہے کہ تم اگر خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں کئی گنا عطا فرمائے گا. تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مزید نواز دے گا. اپنے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مالوں میں برکت اور بڑھوتری ڈال دے گا اور تم بظاہر خرچ کرو گے، مال تمہارے پاس سے نکل کر کے ضرورت مندوں تک پہنچے گا، بظاہر دیکھنے میں تمہارا مال کم ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے اس کے بدلے میں فضل کا وعدہ فرماتا ہے کہ تمہارا مال بڑھ جائے گا اور تمہیں اس کی برکتیں اپنے مال میں، اپنی کمائی اور انکم میں دکھائی دے گی. تو یہ دو چیزیں ہیں. تو دو چیزیں شیطان اور دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان کی گئی ہیں. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، گرچہ کہ مفسرین نے محدثین نے اسے موقوف زیادہ راجح قرار دیا ہے. موقوف مرفوع دونوں طرح سے روایت بروی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للشیطان لما وان للملک ملک لما. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ شیطان کی طرف سے، شیطان انسان کی طرف آتا ہے، انسان کے پاس آتا ہے اور وہ انسان کو سمجھاتا ہے، اس کے دل میں بات ڈالتا ہے. یہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے. اور فرشتہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے پاس آتا ہے اور وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں بات ڈالتا ہے یا اس کے ذہن میں اس طرح کی سوچ پیدا کرتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ جب مال خرچ کرنے کا ٹائم آتا ہے تو کبھی ہمارے ہی ساتھ معاملہ پیش آتا ہے کہ کبھی ہم دینا چاہتے ہیں اور کبھی ہم نہیں دینا چاہتے، یا کوئی دینا چاہتا ہے اور کوئی نہیں دینا چاہتا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ شیطان بھی آتا ہے، شیطان بھی قریب ہوتا ہے، شیطان بھی ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ بھی آتا ہے اور فرشتہ بھی انسان کے ذہن میں کوئی بات ڈالتا ہے. کیا چیز ہوتی؟ فرشتہ کیا کرتا ہے، شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان جب انسان کے پاس آتا ہے تو اس کو فقیری اور محتاجگی کا وعدہ کرتا ہے، فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے. اور ایسے ہی برائیوں کا وعدہ کرتا ہے، یعنی برائی کے راستے پر لگانا چاہتا ہے اور حق بات کو جھٹلانے کا راستہ دکھلاتا ہے شیطان. یہ دو چیزیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں جب شیطان انسان کے قریب آتا ہے اور وسوسے ڈالنا چاہتا ہے، بہکانا چاہتا ہے. فرشتہ جو اللہ جب بندے کے پاس آتا ہے تو وہ دو چیزوں کا وعدہ کرتا ہے. وہ بھی اس میں سے ایک چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل اور انعام کا پیغام لے کر کے آتا ہے
اور تم مال خرچ کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ بہت دے گا، یہ دل میں ڈالتا ہے کہ مال خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ تمہیں عطا فرمائے گا، اور حق کو جھٹلانے کے بجائے حق کی تصدیق کرنے کا حکم دیتا ہے، حق کی تصدیق کی تلقین کرتا ہے، یعنی ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ حق ہے، اسے مان لینا چاہیے، تو وہ حق کو جھٹلانے کے راستے پر لگاتا ہے اور فرشتہ حق کو ماننے کی طرف لگاتا ہے۔ وہ برائی کا وعدہ کرتا ہے اور یہ اچھائیوں کا وعدہ کرتا ہے، وہ شر کا وعدہ کرتا ہے، یہ خیر کا وعدہ کرتا ہے۔ تو دو چیزیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں اور دو چیزیں فرشتے کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوسری والی جو چیز ہے جو فرشتے کے بارے میں فرمایا کہ فرشتہ انسان کو خیر کا وعدہ کرتا ہے، اور نمبر دو حق کی تصدیق یعنی حق کو ماننے اور سچ تسلیم کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ جو آدمی اس چیز کو پائے، یعنی جس آدمی کے ذہن میں یہ بات آئے، اس کے دل میں یہ بات آئے کہ آدمی اچھائی کی طرف آنے کی کوشش کرے، اچھائی کو دل میں جگہ دے، بھلائی اور خیر کی طرف لپکے اور بڑھے، اور ایسے ہی سچائیوں کو، حق کو سچ ماننے اور حق کی تصدیق کرنا اس کے دل میں آئے، تو اسے جان لینا چاہیے کہ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی فرشتہ جو ہوتا ہے وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جو انسان کو خیر کی تلقین کرتا ہے اور اس کو سچ ماننے، حق کی تصدیق کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ فرشتہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ اگر مرفوع نہیں بلکہ موقوف ہے، اگر روایت صحیح، اور زیادہ قریب یہی ہے کہ روایت موقوف زیادہ صحیح ہے، مرفوع بھی صحیح ہے لیکن موقوف زیادہ صحیح ہے سند کے اعتبار سے، تو فرمایا کہ یہ جو چیز انسان پاتا ہے اپنے دل کے اندر، ایسا اگر پائے تو اسے سمجھ لینا چاہیے یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ شیطان ہمیں برائیوں کی طرف لے جا رہا ہے، انسان ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لا رہا ہے، اچھائیوں کی رہنمائی کر رہا ہے، یہ چیز انسان کو محسوس کر لینا چاہیے۔ یہ بات سمجھانے کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، کون سی؟ الشیطان یعدکم الفقر والفحشاء، شیطان تمہیں ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری اور محتاجگی کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم منہ مغفرۃ وفضلا، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے تمہیں مغفرت کا اور اپنی طرف سے فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس وقت کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دونوں باتیں بیان کی گئی، شیطان کیا کام کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ملتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جو چیز ہے وہ دراصل فرشتہ ہوتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دیتا ہے، اور وہ فرشتہ انسان کے پاس آ کر کے اچھائیوں کے راستے پر اسے ڈالتا ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں، 2 چیزیں شیطان کی طرف سے، 2 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ یہی ہے جس کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا کہ فقیری اور فحاشی یہ شیطان کی طرف سے، اس کا وعدہ اور اس کا حکم، اور مغفرت اور فضل اس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کے بعد دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فضل، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مغفرت کا، یعنی تم گناہ کا کام کرو گے، جس کی طرف شیطان تم کو لگا رہا ہے، جس پر شیطان تم کو لگا رہا ہے، جس کی طرف تمہیں لے جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور بخشش کا وعدہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں بخش دوں گا، معاف کر دوں گا تجھے، تو شیطان کے پیچھے نہ چل۔ اور دوسری چیز فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ فضل کیا ہے؟ فضل وہی ہے، یعنی انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے تو اس کا صلہ اسے ملے، اس کا بدلہ اسے ملے، کئی گنا ملے، 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، زندگی میں خوشیاں آئیں، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو، یہ فضل کے اندر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح ہر روز صبح اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 فرشتے اترتے ہیں، 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک فرشتہ الگ اعلان کرتا ہے، دوسرا فرشتہ الگ اعلان کرتا ہے۔ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ مال خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما، اس کے مال خرچ کرنے کے صلے میں، بدلے میں اسے تو اپنی طرف سے نواز، فضل عطا فرما، خوب بڑھوتری عطا فرما، برکت عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہم اعطی ممسکن تلفا، اے اللہ نہ دینے والا، روک لینے والا جو ہے، جو ہاتھ کو بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، خرچ نہیں کر رہا ہے، بخل سے کام لے رہا ہے، دنیا پرستی کی طرف جا رہا ہے، خرچ کرنا نہیں چاہتا ہے، اے اللہ اس کو تلف عطا فرما۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کے مال کو تو برباد کر دے، اس کے مال کو تو ضائع کر دے، کیونکہ خرچ ہی نہیں کرنا چاہتا ہے، جو فقیروں کا، غریبوں کا اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس کے مال کے اندر، وہ دینا نہیں چاہتا ہے، تو اللہ نہ دینے والے کے مال کو تباہ کر دے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ مال خرچ کرنے والے کے مال میں برکت اور بڑھوتری
بڑھوتری عطا فرما. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ واسع علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کشادہ ہے. کیا کشادہ ہے؟ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی کشادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں علم کشادہ ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں فضل کشادہ ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں رزق کشادہ ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں مغفرت کشادہ ہے, بہت ساری چیزیں کشادہ ہے. یہاں بات چل رہی ہے کشادگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا عطیہ, اللہ کی نوازش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو مال خرچ کرنے کا جو صلہ ملے گا بہت کشادہ ہے, یعنی بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غنی ہے. اسے کسی بھی طرح سے کسی بھی بندے کو کتنا بھی دے دینے خرچ کرنے سے اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خرچ کرنے سے اللہ کتنا بھی خرچ کرے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی. صحا جتنا بھی خرچ کرے اللیل والنہار, صبح شام رات دن لٹاتا رہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کا مسئلہ ہے. ایسے ہی علیم, اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے, علم والا ہے. یعنی کیا مطلب؟ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم جو خرچ کرتے ہو کس انٹینشن سے کرتے ہو, کس نیت سے کرتے ہو, کس سوچ سے کرتے ہو, کس جذبے سے کرتے ہو. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. تو ریاکاری نہ ہو, ایسے دکھاوا نہ ہو, نام نبود نہ ہو, شہرت نہ ہو, اور اللہ کی رضا کے لیے بغیر مسکین اور فقیر کو تکلیف دیے ہوئے بغیر ان پر احسان جتلائے بھی انسان کو چاہیے کہ مال خرچ کرے, کیونکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ انسان کس نیت سے دے رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ اچھی نیت سے دینے والے کو, اچھے انداز میں دینے والے کو خوب کشادہ عطیہ اور نوازش سے نوازتا ہے, اس کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. تو یہ آیت کریمہ آپ دیکھیے ترغیب ہے اور اس کے اندر وعدہ ہے. شیطان کیا کام کرتا ہے؟ خرچ نہیں کرنے دیتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کس چیز کا وعدہ کرتا ہے؟ ہمیں اللہ کے وعدے کو سمجھنا ہے, شیطان کے وعدے سے, شیطان کے حکم سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہی ہے کہ اپنے شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو, شیطان کی پیروی نہ کرو, اور شیطان تمہارا دشمن ہے, اسے دشمن ہی بنائے رکھو, کیونکہ شیطان اپنی پارٹی کو بلاتا ہے, دعوت دیتا ہے تاکہ ان سب کو جہنم میں داخل کر دے, یا سب کے سب اس کی پارٹی والے اس لیے بلاتا ہے اپنے لوگوں کو تاکہ وہ سب کے سب جہنمی ہو جائیں. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب کبھی خرچ کرنے کی راہ میں شیطان یہ وسوسے لے کر کے آئے, دے دو گے تو کہاں کیا حال ہوگا اور تم فقیر ہو جاؤ گے وغیرہ, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف سے مغفرت کا, بخشش کا اور اپنی طرف سے فضل کا, نوازش کا وعدہ فرماتا ہے. اس کو ذہن میں لا کر کے, اس پر یقین کر کے ہمیں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.